اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہ نشین پہ تشریف فرما قائدین مجلس اتحاد المسلمین بزرگوں دوستوں ساتھی اور پسا پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ میں حیدرآباد سے تشریف لایا ہوں، میں حیدرآباد کا MLA ہوں، آپ کے درمیان میں آیا ہوں، مگر اتفاق یہ ہے کہ مجھے 5 منٹ بولنے کا موقع ملا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کل جمعہ کا دن ہے، کل جمعہ کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے ہر دل عزیز امیدوار، آپ کے اپنے ایک بہیخا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی تھی، وہ ہاسپٹلائز تھے، انشاءاللہ کل ڈسچارج ہوئیں گے۔ ہر مسجد کے اندر جمعہ میں ان کے لیے دعا فرمائیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، ان کو حیات دے، مالیگاؤں کی عوام کی خدمت کرنے کا ان کو موقع دے۔ مگر یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں کے ایسے بھی ہیں، ایک بازو ایک شخص بیمار ہوتا ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری اللہ جس کو چاہتا ہے بیماری دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے صحت دیتا ہے، بیماری کے بعد بھی صحت دینے کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ مگر بیماری کے اوپر لوگ جشن منا رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہو گئے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، جس دن اللہ کی لاٹھی اگر پڑے گی تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب انشاءاللہ نہیں آئیں گے، ارے میں ان سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ شعر سرزمین مالیگاؤں پہ جب پنجہ رکھے گا پوری زمین ہل جائے گی، پوری زمین ہل جائے گی، اور یہی کہیں گے کہ ارے یہ شعر کیسے آ گیا۔ میں کہوں گا اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے اس سے خدمت لے سکتا ہے، وہ خدمت کے لیے آپ کے درمیان میں آنا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب بڑے بے چین ہیں، مفتی صاحب یہی سوچ رہے ہیں کہ میں میری عوام کے درمیان میں جانا ہے، مجھے عوام کو جا کے بات کرنا ہے، میرے تعلق سے غیر غلط باتیں ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سے ادباً درخواست کرنا چاہتا ہوں 20 تاریخ کو آپ کا میرا امتحان کا دن ہے، آپ کے میرے ایک وجود کا دن ہے، آپ کے میرے ہر وہ چیز کا دن ہے۔ اس کے لیے آپ کو 20 تاریخ کو مفتی صاحب کے حق میں، مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے، پتنگ پہ بٹن دبانا ہے۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر، آپ کو بھی معلوم ہے 542 کے اندر اگر کوئی شخص کے چہرے پہ سنت ہے اور سر پہ ٹوپی ہے تو میں کہتا ہوں کیمرہ جب گھومتا ہے یا ستا پھیر کے بولتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا شعر ٹھہرا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں 288 جو مہاراشٹر کے اندر اسمبلی کی تعداد ہے، اگر اس میں مفتی صاحب چہرے پہ سنت اور سر پہ ٹوپی رکھ کر جائیں گے تو کیمرہ گھومے گا تو آپ کہیں گے یہ ہمارا مذہب ہے، ہم سنت پہ چلتے ہیں۔ آج ملک ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم کو آزاد ہوئے 75 سال سے زیادہ وقفہ ہو گیا ہے، مگر آج بھی ہم کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہمارا قصور کیا ہے، تم بتاؤ۔ ہاں ہم جیتے ہیں تو سرزمین ہندوستان میں جیتے ہیں، ہم مرتے ہیں تو 2 گز زمین ہندوستان کی لے کے جاتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر اس ملک کا وفادار کون ہے؟ اے حکومت کرنے والے، ہمارا سوال تم سے ہے۔ مگر آج یہ میرے یوپی کے بھائی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بنکر سماج کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر۔ یوپی کے اندر کئی مرتبہ سماجوادی پارٹی بھی اپنی حکومت کی ہے، کانگریس بھی کی ہے، بھاجپا بھی کر رہی ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اے ظالم حکومت کرنے والوں، تم نے ہم کو کیا دیا؟ اگر فرض کرو تم ہمارے کو یوپی میں روٹی دیتے، روزی دیتے تو آج ہمارا بھائی یہاں آ کر مالیگاؤں میں محنت مزدوری نہیں کرتا تھا۔ ہمارا بھائی ہمیشہ یہی سوچتا تھا بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آ جا کے محنت
मेहनत मजदूरी कर रहा है, यही सोच कर रहा है कि मेरे बूढ़े माँ बाप का सहारा बनो, मेरी बहन की शादी कराओ। आज मैं जालिम हुकूमत करने वाले, मेरा सवाल तुमसे है, आखिर हमारा कसूर क्या है? अगर फर्ज करिए मेरे बूढ़े बाप को अगर कुछ हो गया तो मैं यहाँ से यूपी पहुंचे तक क्या उसको रखना पड़ेगा? अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूँ हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर बस यही है, हम कलमे की बुनियाद पे एक रहते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, मगर आज हमको डिवाइड करने के लिए कैसे कैसे लोगों को ला लिए हैं आपको मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह उनके बारे में कल बताऊंगा। यहाँ पर अब्दुल मलिक भी है, हमारे में खालिद भी है, कल बताऊंगा कि क्या होता है, तुमको बताऊंगा, उसी रिक्शे में बिठाकर तुमको घुमा कर बताऊंगा क्या है। 20 नवंबर को अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है। इंशाअल्लाह 23 तारीख को आपको खुद पता चलेगा, और ये खादिम को अगर इजाजत देंगे तो 23 तारीख को आपके दरमियान में जश्न मनाने आऊंगा और ये बता दूंगा सदर साहब आप हलफ लेते वक्त आपको पीछे से छेड़ा गया तो आपने कहे थे कि तकबीर अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब भी जिस दिन हलफ लेंगे महाराष्ट्र की असेंबली में बता देंगे तकबीर अल्लाह अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया।